بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے میں جس نے یہ تسبیح پڑھی مرنے کے بعد جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تسبیح 3 بار پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے گا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، زندگی ایک مسلسل سفر ہے جو بچپن سے جوانی، بڑھاپا اور آخرکار موت کی طرف بڑھتا ہے۔ ہر عمر کا ایک الگ رنگ، ایک جدا گانا تجربہ اور منفرد تقاضے ہوتے ہیں، مگر بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ دور ہے جب جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ذات تھک چکی ہوتی ہے اور دل اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا کی خواہشات سے بے نیاز ہو کر حقیقی ابدیت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایک سادہ سی تسبیح انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ رسول کریم نے اپنی امت کو ناچان نجات کے بے شمار راہ دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہر کلمہ، ہر نصیحت اور ہر دعا کے لیے خزانہ ہے۔ انہی میں سے ایک ایسی تسبیح جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے مرنے کے بعد جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ حدیث نہ صرف امید دلاتی ہے بلکہ بڑھاپے میں اللہ کے ذکر کی عظمت کو بھی واضح کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اس تسبیح کے الفاظ اور اس کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے بلکہ بڑھاپے میں اللہ سے تعلق، ذکر کی قوت اور جنت کی امید جیسے موضوعات پر بھی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ بڑھاپا وہ قوت ہے جب انسان دنیا کے فریبوں سے آگاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جوانی کے خواب، دنیا کی دوڑ دھوپ، مال دولت کی حرص سب پیچھے رہ چکی ہوتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ صرف سکون ہو جو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو وہ ذکر جو شاید جوانی میں معمولی لگتا تھا اب روح کی غذا بن چکا ہوتا ہے، اور اگر اس ذکر کو مستقل مزاجی سے کیا جائے تو وہی تسبیح جنت کا پروانہ بھی بن سکتی ہے۔ وہ عظیم تسبیح جس کے متعلق نبی کریم نے جنت کی بشارت دی اور کامیابی کی کنجی قرار دیا، وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ اللہ پاک ہے عظمت والا۔ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہیں مگر ان کا مفہوم بے پناہ وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب انسان بڑھاپے میں ان کلمات کو روزانہ پڑھتا ہے تو یہ تسبیح نہ صرف اس کی تسبیح کو جلا بخشتی ہے بلکہ اس کے نامہ اعمال کو بھی بھاری کرتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بے حد معنی خیز ہے کہ نبی کریم نے بڑھاپے میں اس تسبیح کے پڑھنے والے کو جنت کا انتظار کرنے والا قرار دیا ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جب بندہ بڑھاپے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اس کی سچی توبہ، اخلاص اور محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے حق میں جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ جب روح نکلتے کا وقت ہوتا ہے تو یہ ذکر بندے کو اطمینان اور سکون دیتا ہے۔ یہ تسبیح قبر کو روشن کرتی ہے، جیسا کہ کئی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ ذکر الہی قبر کی تنہائی میں روشنی بن کر آتا ہے۔ جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے لیے پول صراط پر گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی عبادت کی ایک خاص فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب ہے، مگر جس نے بڑھاپے میں اللہ سے لو لگائی وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، کیونکہ بڑھاپے میں جسم کمزور ہوتا ہے، نیند زیادہ آتی ہے، یادداشت دھندلا جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر نہ چھوڑے تو اس کی محنت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک مشہور ولی اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ عمر کے آخری حصے میں صرف یہی تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ صرف یہی تسبیح کیوں بار بار دہراتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر یقین کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میرا انتظار کرے۔ چند ماہ بعد وہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا، ان کی قبر کی مٹی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے والدین، دادا یا دادی کوئی بھی بزرگ اس دنیا میں ہیں تو ان سے درخواست کریں کہ وہ تسبیح روزانہ پڑھا کرے
اور اگر آپ خود بھی بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں یا اس کی دہلیز پر ہیں تو اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑھاپے میں اپنے ذکر سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تصویر کو ہمارے لیے جنت کی بشارت بنائے۔ آئیے محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزرتا نہ فاصلوں کی حدیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی منظر سجدے میں گر جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم منظر دیکھا۔ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی، ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفن لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل ان کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک ذرہ تھا، ہر ذرے میں ایک خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کے عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہان آباد تھا۔ اس جہان میں دریا بہہ رہے تھے، پہاڑ کھڑے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مسمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، ان قریب ایک آخری نبی آنے والا ہے، وہ ایسا نبی ہوگا جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب علماء فوراً اپنی جگہوں سے ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی اور ان کے زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کی کپ کپاہٹ ہو اور روح اسد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہی ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہان آباد ہیں، ہر جہان میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صندوق کھولنے کو کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دوسرا صندوق کھولا تو اندر ایک شہر آباد تھا۔ اس شہر کے در و دیوار پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں گے تو ان کے گناہوں کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک بار بھی پڑھ لیں تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں مٹی میں لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آنکھ دیے، کان دیے، زبان عطا کی، اور سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی صرف کھیل تماشا نہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تم رحم میں تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، پھر دودھ پلایا، پھر غذا کھلائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا،
پھر جوانی یہ آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا۔ جب پورے جوش سے مرد بن گیا پھر شباب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول۔ جب 30 سال کی عمر کی پار کی پھر 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا۔ پھر عمر ڈھل گئی، ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، جنون، جزام اور برس۔ یعنی جب وہ 50 سال کا پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے، جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امیر اللہ اور رسول اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں۔ اور پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے برا شخص کون ہے؟ فرمایا، جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میرے پاس بال سفید ہوتے جا رہی ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ فرمایا، یاد دہانی کی، تو اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزرگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذل عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل عمر سے مراد وہ کہ جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، نہ اپنی صفائی کر سکتا ہے اور نہ ہی سونگنے دیکھنے کی طاقت رہتی ہے، گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، ارذل عمر وہ ہے جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ انسان پہچان نہیں پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹاتا، اور جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم اسے وفات دیتے ہیں، اور بعض کو نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں، لہٰذا اے بندہ مومن، اگر تجھے اللہ نے جوانی دی ہے، صحت عطا کی ہے، طاقت دیا، تو اس کا شکر ادا کرو، نیک اعمال کرتے رہنا تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بہت زیادہ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر اپنے دل میں خوف ہے اپنے گناہوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے گا تو یہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زبان پر ہلکی اور میزان عمل پر بھاری ہے اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص ان کلمات کے ساتھ استغفر اللہ بھی شامل کر لے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ذکر اللہ ہر وقت مفید ہے، مگر چند خاص اوقات میں اس تسبیح کو پڑھنا بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تسبیحات میں، یا سونے سے پہلے اور وضو کے بعد تنہائی میں، خاص طور پر رات کے وقت جب آپ رات کے وقت اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹیں تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان کلمات کو صبح شام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی نرم و گرم فضاؤں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سکون کے لمحات گزار رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوان تھی، چاق و چوبند تھی اور چستی سے بھرپور تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہمیشہ محبت بھرا، دل موہ لینے والا اور خندق پیشانی سے لبریز ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ایسا آؤ ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر تیار ہو گئیں، فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلا موقع تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھی، جوانی کا جوش تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منظر دیکھا تو صرف مسکرا دیے، ان کے چہرے مبارک پر وہ تبسم تھا جو دلوں کو سکون دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور کوئی شکایت نہ کی، نہ کوئی گلہ کیا۔ وقت گزرتا رہا، پھر کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا آؤ ایسا ہم پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کہاں وہ جسم کہاں وہ چستی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے اس وقت فرمایا تو دوڑ شروع ہوئی۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے تو خوشی سے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت کیا ہے۔ یہ دوڑ کا منظر صرف ایک تفریح کا منظر نہ تھا، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا وہ پہلو جھلکتا جو حسن سلوک، محبت اور شفقت اور خوش طبعی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ محبت، خلوص، مسکراہٹ اور زندگی کے ہر رشتے میں نرمی کا نام ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، اخلاق اور سکون پیدا فرمائے، ہمیں نرمی، اخلاق اور پیار سے جینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہماری زبانوں کو درست صحیح عطا فرما اور ہماری زندگی کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔